طرح علامہ صاحب اشارہ فرما رہے تھے اور وہ خوبصورت بات آپ نے اشارہ فرمائی کہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں اگر ہم کو کام کر رہے ہیں صحیح تو پھر ان قبور سے ہمیں فیض بھی ملے گا، صحیح ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہوگا، ٹھیک اور اگر وہ بات نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے جو معمولات ہیں، جو ہمارا کنڈکٹ ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ صحیح میں یہ بات بڑے اخلاص سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دیندار شخص بلا وجہ اتنی محنت نہیں کرے گا کہ جس چیز کا دین کے اندر وجود نہیں ہے اس کو دین سے ثابت کرے۔ ٹھیک یہ تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک لایعنی سی بات ہوگی اور بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قبروں پہ جانا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، ہرگز شرک اس کے نہیں ہے، اسماء اور صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوگا۔ بالکل شرک نہیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی بشار صاحب کہ جو پھر یہ بات آگے چلے گی انشاءاللہ اور آداب زیارت میں پھر جو مزید طریقہ ہے اس کو واضح کیا جائے گا، لیکن میں اجمالاً عرض کر دوں کہ جب بھی اگر کسی کو یہ تعلیم نہیں ہے کہ قبروں پہ کیسے جایا جاتا ہے تو وہ یہ بھی سیکھ لے، پھر بات آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے اور جو اصل طریقہ ہے کیوں لوگ جاتے ہیں اس کے لیے تو ہم اب بھی عرض کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے علماء کرام ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس کی تعلیمات کا اہتمام کرتے ہیں کہ قبور پہ کیسے جایا جائے، کس نیت سے جایا جائے، کیا لینے کو جایا جائے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہم جب قبور پہ جاتے ہیں اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جائیں یا کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جائیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ، اور بالخصوص جب صالحین کے مزارات کی بات ہو رہی ہے، لیٹ می ریسٹرکٹ ٹو دیٹ، کہ مقصود یہ ہے جس طرح حضرت فرما رہے کہ مقاصد میں یہ ہے کہ ان کو اصالہ ثواب کیا جائے، صحیح ان سے فیض و برکات لی جائیں اور ان کے توسل سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی جائے۔ اس طرح کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا۔ یعنی مقصد ہے جناب توسل سے دعا کرنے کا دعا کیا کرنا طریقہ ہوگا؟ وہی ہوگا کہ بندہ اگر وہاں جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ گھر سے پڑھ کے لے جائے، کوئی تسبیح پڑھی ہو اس نے، کوئی تلاوت کلام پاک کی ہو، یا وہاں مزار پہ اگر انتظام ہے بیٹھ جائے، تلاوت کرے اور ذکر اذکار کرے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دعا کرنی ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے کہ سب خیر کا مصدر و منبع رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح صحیح اس کے علاوہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کے بغیر، اس کی مہربانی اور عنایات کے بغیر ہم کسی کو کسی خیر کا مصدر و منبع نہیں سمجھتے۔ ٹھیک جو مصدر و خیر کا منبع ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب صاحب مزار کے پاس بیٹھا انسان، اس نے پڑھا کلمات خیر، اس نے پڑھے اور اس نے دعا کی، دعا اس نے کی رب کی بارگاہ میں، اس نے صاحب قبر سے کچھ نہ مانگا صحیح کہ رب مجھ سے روٹھ گیا ہے، رب مجھے کچھ نہیں دے رہا، یہ رب مجھے کم مل رہا ہے صحیح اور ایک برانچ آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی مجھے کچھ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صحیح پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جنہیں اگر اس معاملے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ مزارات پہ جا کے دعائیں کیسے کی جاتی ہیں، تو for them is also a opportunity to learn کہ ان علامہ سے صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا تھوڑا سا۔ ایک بات بڑی واضح انداز میں مفتی صاحب نے کہہ دی کہ ہرگز ہرگز شرک نہیں ہے، سرکار کی تعلیمات سے، سنت سے ثابت ہے، اور شرک وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو پھر شرک ہے۔ تو اگر معاذ اللہ لوگوں کے لیے، بلکہ یہ تو ایک لطیفہ ہے کہ اگر معاذ اللہ اللہ کی کہیں قبر ہوتی، لوگ اس پہ جایا کرتے، پھر کسی اور کی قبر پہ کوئی جاتا، پھر تو شرک ہوتا۔ یہ تو بلکہ شرک توڑ ہے کہ قبر اس کی ہوتی ہے جس پہ موت وارد ہو، اور جس پہ موت وارد ہوتی ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ درست رب پہ کبھی موت وارد ہوئی نہیں، ہو سکتی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ تھا، ہے، ہمیشہ رہے گا، اور مزار اس کا ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ یہ تو توحید کی حفاظت ہے۔ قبر پرستی اور کا جو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قبر پرستی میں اور قبر دوستی میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب قبلہ ابھی یہ بس بدقسمتی ہے کہ آج بعض لوگ صحیح بالخصوص جو دور حاضر کے خوارج ہیں، صحیح وہ مسلمانوں کو اس عمل سے روکنے کی کوشش ٹھیک کرتے ہیں، اور یہ ان کا الزام ہے، صحیح یہ انہی کا ایک الزام ہے کہ وہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر قبر پرستی کا جو ہے نا وہ لیول لگاتے ہیں ٹھیک اور ان کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے، حالانکہ یہ جیسا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے یہ سلسلہ چلا ہے جی۔ قبر پرستی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے والے انہیں خدا نہیں سمجھتے، صحیح خدا کا مقبول پرستی بندہ، کی گنجائش کوئی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور کوئی آپ جاتا بھی کسی نہیں۔ ایک عام سمپل سادہ کوئی انسان ہونا صحیح بالکل جسے کسی شے کا علم نہ ہو، آپ اس سے بھی پوچھ لیں نا اگر کہ بھائی اس مزار پر تم گئے ہو
کیا سمجھ کر گئے ہو؟ وہ کہے گا میں اللہ کا ایک نیک بندہ سمجھ کر گیا ہوں۔ کسی ایک عام انسان سے بھی پوچھ لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے خدا سمجھ معذرت کے کے جا۔ ساتھ، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے شاید ان کے پاس وہ علم کی روشنی اور وہ معرفت نہ ہو جو آپ کے پاس ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے کام وہاں پہ جو آ کے ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ایک بہت بڑا کویسچن مارک پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے ہاف میں ان پہ بھی بات کریں گے، صحیح۔ لیکن جو قبر پرستی اور قبر دوستی ہے، تو یعنی قبر دوستی یہ شریعت کی تعلیم ہے، قبر دوستی ہے، یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ قبر دوستی ہے، قبر دوستی ہے، اور ہم اپنے ان آپ کو کی قبر کے بارگاہوں لیے میں اپنی قبر کے لیے بھی تیار بھی کرنا ہے، اور ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ اِسالِ محسن ثواب ہیں، بھی ہمارے پیش کرنا اِسالِ ہے، ثواب کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں۔ ان سے حصول فیوز و برکات ہے۔ مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلے قبروں پہ جانے سے منع فرمایا، بعد میں اس کی اجازت دی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام خود بھی تشریف لے جاتے تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے۔ مزارات پہ جانے سے، قبروں پہ جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، یہ عبرت کا سبق ہوتا ہے، اور بزرگان دین جو اللہ والے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کے ان کے وسیلے اور توسل سے دعا کی جاتی ہے، اور روحانی طور پہ وہاں سے فیض بھی ملتا ہے۔ یہ توحید کی جڑیں اس سے مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ صاحب مزار نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ تک رہے گا، کبھی موت اس پر وارد نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا سا ہے۔ اب جانے کا طریقہ کیا ہے، وہاں پر کیا چیزیں کرنی چاہیے، کن چیزوں سے رکنا چاہیے، اور دیگر جو اس کے آداب ہیں، اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کریں گے اپنے اگلے ہاف میں۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ سے اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بڑی توجہ کے ساتھ، کیونکہ جو میرا یہ سوال ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا از حد ضروری ہے۔ علامہ صاحب، مزارات پہ، قبروں پہ، خواہ وہ آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، یا اولیاء اللہ ہوں، یا صالحین ہوں، یا نیک لوگ ہوں، یا عام مسلمانوں کی قبریں ہوں، وہاں پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ کیا وہ شرعی طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے جس میں وہاں پر جا کر حاضری دینی چاہیے، جانا چاہیے؟ تو صحیح شریعت اور سنت کے مطابق طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ شاہ صاحب، میں یہاں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل محبت اور اہل ایمان کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ٹھیک، ان کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اس مبارک مہینے میں چونکہ آپ کا بھی عرس مبارک ہوتا ہے، یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے انہوں نے بہت خوبصورت فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جب حاضر ہو قبرستان میں تو سلام کرے، اور جس قبر پہ حاضر ہوا ہے اس قبر کے، اس صاحب قبر کے قدموں کی جانب کھڑے ہو کر سلام کرے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں قدموں میں کھڑے ہو کر سلام کرے، پھر اس کے چہرے کی طرف آئے، صحیح، اور وہاں کھڑے ہو کر اس کے چہرے کے بالمقابل وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرے، جو بھی اس نے ذکر و اذکار کرنا ہے وہ کرے، صحیح، اور وہیں قبر پہ کھڑے ہو کر قبر سے 4 ہاتھ دور، ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں وہ 4 ہاتھ قبر سے، تھوڑا سا اس قبر مزار سے یعنی بالکل قبر کے اوپر نہیں جانا، نہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ دور کھڑا ہو، اور وہاں پھر وہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بات سے میں نے قرآن پڑھا، اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرما، اور اس اجر و ثواب کو مالک اپنی مہربانی سے اس صاحب مزار کو عطا یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی؟ فرما۔ رب کی بارگاہ میں، ٹھیک، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی کہ میں نے جو تلاوت کیا ہے اس پر جو تو نے اجر و ثواب عطا کیا ہے اپنی شان کے لائق، صحیح، مالک وہ اس قبر والے کو عطا فرما دے۔ یعنی صاحب مزار کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ صاحب مزار کو جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو اگر کوئی نیک انسان ہے تو اللہ اس کے درجات میں بلندی کر دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو رب کریم اس کے عذاب کے اندر کمی اور تخفیف فرما دیتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی، چونکہ جو ذکر کرنا ہے نا جی، تلاوت ہے، صحیح،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ملتا ہے کہ قبر پر آپ نے 2 ٹہنیاں کھجور کی رکھوائی تھیں کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے. بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کے اندر. میں اس پہ دوبارہ بات میں آؤں گا. معذرت میں آپ کو روک دیا, اگر آپ وہ آداب بتا دیں پھر اس بحث کو ہاں بعد اس کو وہیں ہم کرتے ہیں. جی قدموں کی جانب کھڑا ہو, صحیح, سلام عرض کرے, پھر اس صاحب قبر کے چہرے کی جانب آ کر قرآن کی تلاوت کرے, ایصال ثواب کرے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اس کا ثواب اس صاحب قبر کو عطا فرما, اور اس صاحب مزار کے طفیل جو تیرا نیک بندہ یہاں لیٹا ہوا ہے اس کے طفیل میری مشکل کو آسان فرما دے. صحیح, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ قبر کو ہاتھ لگائے, ٹھیک ہے, نہ غلاف کو ہاتھ لگائے, ٹھیک ہے, بلکہ وہیں سے جو 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہے وہیں سے واپس لوٹ جائے. درست. صحیح, نہ قبر کو ٹچ کرے نہ اسے چومنے کی کوشش کرے. چومنے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی, فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں چومنا جائز ہے, بعض کہتے ہیں چومنے سے پرہیز کرنا چاہیے. فرماتے ہیں میری رائے یہی ہے کہ چوما نہ جائے, بلکہ 4 ہاتھ قبر کا پیچھے, بوسہ نہ لیا جائے, بوسہ بھی نہ لیا جائے, نہ ہاتھ بھی نہ لگایا جائے. اور اسی حوالے سے ضمناً چونکہ یہ بات وہی چل رہی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو حاضری کے 40 آداب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے, ان میں ایک بات یہ بھی انہوں نے لکھی کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو, نہ روضہ انور کی جالیوں کو چومنے کی کوشش کرے, نہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرے. فرماتے ہیں نہ تیرے ہاتھ اور نہ تیرے ہونٹ اس قابل کہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کے مواجہ شریف میں جا کر ان کو چوم. سمجھ آ گئی, بہت شکریہ. اب مجھے بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بہت خوبصورت بات بتائی, 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر دعا کی جائے, ایصال ثواب پیش کیا جائے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقاصد پیش کیے جائے, نہ قبر شریف کو ہاتھ لگایا جائے, نہ اس کو بوسہ دینے کی کوشش کی جائے. نماز مغرب کی آذان کا وقفہ, نماز مغرب ادا کیجئے, ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس وقفے کے بعد ضرور پروگرام کو دیکھیں. بہت سی مسکنسیپشنز دور ہوں گی اور بہت سی غلطیاں جو مزارات پہ جا کے ہم کرتے ہیں اور بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے, وبال ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, ان سے ہم بچ سکیں. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ بھی انتظار میں ہوں گے کیونکہ ہم آج کا موضوع بڑا نازک ہے, بڑا ضروری ہے, بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور کچھ معاملات جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے, کرنے والے ہیں, وہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے, ہمارے رسم و رواج کے ساتھ بڑی ایک ٹریجڈی ہے. بہت سی چیزیں ایسے شامل ہو گئی جس کی تطہیر کی ضرورت ہے, جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بریک سے پہلے علامہ عمر حیات صاحب نے وہ طریقہ کار بتایا جس طریقہ کار کے مطابق بزرگوں کے مزارات پہ حاضری دینی چاہیے. مفتی صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بھی کی, علامہ عمر حیات صاحب نے بھی کی. پروگرام میں بیٹھ کے, کتابوں میں لکھ کے واعظ کرتے, نصیحت کرتے, یہ باتیں بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہیں کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, موت کو یاد کرتے ہیں, وہاں پر آخرت کی یاد آتی ہے, وہاں پہ جا کے عبرت حاصل ہوتی ہے, دنیا سے بے رغبتی کا سامان حاصل ہوتا ہے, دین کی طرف رغبت ہوتی ہے, وہاں پر کوئی سجدہ نہیں کر رہا ہوتا, کوئی, آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بوسہ بھی نہیں دینا. تو جب لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سجدے کی سی حیت بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھیں جی وہ تو بوسہ دے رہے تھے, وہ تو سجدے میں اور فرق ہے, بوسے میں اور فرق ہے. یعنی ایک تو ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جو کتابوں میں لکھی ہیں, اور ایک ہے گراؤنڈ ریالٹی. مزارات میں الا ماشاءاللہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو مفتی صاحب بڑا کنفیوز کرتی ہیں, بڑا پریشان کرتی ہیں. آپ کی گفتگو بڑی اچھی, علامہ صاحب کی گفتگو بڑی اچھی, اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہمارے سر آنکھوں پہ, لیکن حضرت ہمارے مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب شاہ صاحب انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ, اور آج کے جو حالات جس طرح جا رہے ہیں ان میں ان چیزوں کو ریگولرلی ایڈریس کرنا پڑے گا انہیں. ٹھیک, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اور نہایت خوبصورتی سے مزارات پر حاضری کے آداب آپ نے بیان فرمائے, میں اس زمانے میں ایک ضمنی بات عرض کر کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں. گزارش ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ دعا جب کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اس بندہ مقبول کی برکت سے میری دعا کو قبول فرمائے. پھر اس کے بعد یعنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس صاحب مزار کی طرف متوجہ ہو کے تو آدمی ان صاحب مزار سے یہ عرض کرے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا کی قبولیت کے لیے درخواست کریں. صحیح. اب اس میں جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ پہلے اس بندہ مقبول کے توسل سے انہوں نے دعا کی, اس میں بھی زائر نے, زیارت کرنے والے نے صاحب قبر سے کچھ نہ مانگا, صحیح, اللہ سے مانگا. ٹھیک ہے. تو پھر جب دعا ہو چکی
دعا کے لیے وہ اپنے منہ پہ مسح کر چکا، وہ پھر اپنے دعا ختم کر چکا، اب وہ صاحب مزار کی طرف متوجہ ہو کے ان سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا صحیح، اس لیے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کو آسان کرے، یا میری حاجت پوری کرے، یا مجھے نیک بنائے، جو بھی اس کی دعائیں ہیں ساری، وہ ان سے یہ درخواست کرے کہ آپ اللہ سے میرے لیے درخواست کریں۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ صحیح، تو آپ نباز اثر تھے اور آپ نے اس کو تعلیم دینا چاہیے، اس کو آپ نے تربیت فرمائی، یہ اولیاء کرام کی تربیت کا طریقہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ خود ہی دعا کر لیتا ہوں۔ اس نے پھر عرض کی حضور نے آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے اسے کہا بھئی تیرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تیری بھی زبان ہے، صحیح، اٹھا ہاتھ اور اللہ کی بارگاہ میں تو درخواست کر، رب میری سنتا ہے، تیری بھی سنتا ہے۔ اس نے اصرار کیا نہیں حضور آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے اس کو تربیت کے 2-3 مراحل سے آگے لے جا کے اس سے پوچھا میں تیرے لیے کیوں دعا کروں، تو کیوں اتنی دور سے میرے پاس آیا؟ اس نے عرض کی حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا تھا، جس کے جواب میں ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، صحیح، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ جو وعدہ تم نے بندو، جو میرا وعدہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ کہنے لگا حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ جو ہم نے یا میں نے ایز انڈیویجول اللہ سے جو وعدہ کیا تھا میں وہ پورا نہیں کر سکا، وہ میں اس قسم کے احکام کو بجا نہیں لا سکا۔ اب وہ میری سنتا تو ہے، مانتا نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رب کا وعدہ پورا کیا ہے، رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، رب آپ کی سنتا بھی اور آپ کی مانتا بھی ہے۔ آپ رب سے درخواست کریں کہ رب میری مشکل کو آسان کر دے۔ صحیح، تو اس نے وہ نقطہ حل کر دیا کہ ان اولیاء کرام کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری جو اپنی جو لیول آف پائٹی ہے وہ اس سٹیج کا نہیں ہے، صحیح، تقوی اس درجے کا نہیں ہے کہ جب ہم صدا لگائیں اور ہمارا رب اس کو سنتا تو وہ سب کی ہے، وہ قبول بھی کر لے اسے۔ ان اولیاء کرام کے پاس پھر جایا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، مصدر حقیقی رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں تک رہا آج کے دور کا تقاضا کہ کیا ہو رہا ہے، اس سلسلے میں ایسا سب گزارش یہ ہے، اس کا میرے خیال میں بہت ساری تجاویز دی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جب تک ایک متبحر عالم دین ان مزارات پہ موجود نہیں ہوگا جو زائرین کو بر وقت رہنمائی کرے اور ان کو چیک کرے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ لیکن کئی ایسے مزارات ہیں جہاں پر بورڈ پہ یہ حاضری کے آداب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ غیر شرعی کام کرنے بھی نہیں دیتے، کسی قسم کی اجازت نہیں ہوتی۔ سر حضرت فرما رہے تھے نا کہ اعلیٰ حضرت کا کہ آپ 4 ہاتھ دور رہیں، ان مزارات پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ تعمیر ہی اس طرح ہے صحیح، کہ گلاس ڈور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قبر شریف کو، آپ چاہیں بھی تو آپ کو ایکسیس نہیں ہے۔ ٹھیک، مصطفیٰ علامہ صاحب آپ نے تو جو طریقہ بتایا نا جی مزارات پہ حاضری کا، اس طریقے سے آپ یا اللہ ماشاءاللہ چند لوگ جاتے ہوں، میں معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ڈالیاں لائی جاتی ہیں، اس میں ڈھول بجائے جا رہے ہوتے ہیں، کئی میل سے کئی کلومیٹر سے ایک چادر سی پکڑی ہوتی ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں ڈالی لے کے جا رہے ہیں جی، وہ جتھا سا ہوتا ہے، کوئی ننگے پاؤں ناچ رہا ہے، کوئی دھمال ڈال رہا ہے، عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اس کو سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے، اسے بزرگوں کا ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہے، اسے یہ حقیقی روحانیت اور ولایت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ڈالی لائی جاتی ہے جی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، ناچتے گاتے دھمال ڈالتے، بعض اوقات عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ بزرگوں کے مزار پہ آ کے پھر وہ چادر چڑھائی جاتی ہے جس کو ڈالی ڈالنا کہتے ہیں۔ حضرت شرعی طور پہ یہ طریقہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ قبلہ شاہ صاحب اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ یہ جو ڈھول بجاتے ہوئے بالخصوص چادریں لانا، یہ سارے طریقے ان سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ چادر ڈالنا کسی مزار پر اور پھر اس چادر کو غیر شرعی طریقے سے بغیر مطلب ہے اس کے ایک لے کے آنا پورے اہتمام کے ساتھ، ہم نے خود بھی دیکھا لاہور میں بالخصوص اور مختلف شہروں بڑے بڑے مزارات میں، بڑی بڑی درگاہوں یہ میں کہ لوگ کئی میل پیدل آ رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، یہ ننگے سب پاؤں آ رہے ہیں جناب، خلاف شریعت یہ طریقے ہیں۔ اس کا ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے کوئی تعلق بزرگ راضی ہوتے ہیں اس بات سے؟ بزرگ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی کئی میل سے بندہ پیدل چل کے آیا ان کی بارگاہ میں تو وہ راضی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ خلاف شریعت حرکات مزارات اولیاء پہ شروع ہوئی ہیں
تب سے ان بزرگوں نے بھی توجہ کرنی کم کر دی. ٹھیک صحیح. وہ فیوز و برکات جو پہلے دور میں تھے مزارات پر جب لوگ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں حاضری دیتے تھے، آج وہ نظر نہیں آتے، اور اس کا سبب امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بہت کہ خوبصورت لوگ خلاف شریعت حرکات کرتے ہیں جن سے ان بزرگوں کے فیوز و برکات کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. یہ خلاف شریعت ہے. خلاف شریعت آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ چادر ڈالنے کا شرعی طریقہ. میں یہاں جی بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں. دیکھیں، چادر کسی قبر پر ولی کے جائز ہے ڈالنا جائز ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ ایک ولی کی قبر کو دوسری قبور سے ممتاز کیا جائے، ٹھیک، کہ کوئی شخص بے ادبی نہ کرے، صحیح، توہین نہ کرے. ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبروں کی بے ادبی کرنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ خارجی ذہنیت ہے. خوارج کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قبروں کو اکھاڑنا، قبروں کی بے حرمتی کرنا، قبروں کو گرانا، یہ خارجی ذہنیت کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے نشان قائم کرنے کا حکم دیا. سرکار نے قبر پہ بیٹھنے سے منع کیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں سے ٹیک لگانے سے منع کیا. قبر پر پاؤں رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ سارے طریقے سرکار نے بتائے. اولیاء کے مزارات پر چادر اس لیے ایک بچھائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے کہ یہ قبر دوسری قبروں سے ممتاز ہو جائے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا ایک رکھی جاتی ہے. میں اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں کہ قبر پہ چادر اس لیے رکھی جاتی ہے کہ یہ قبر دیگر قبور سے ممتاز ہو جائے، عوام الناس کو پتہ لگ جائے. آپ کی بات جاری رہے گی. معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ایک عظیم محقق علامہ مفتی محمد خان صاحب قادری فون لائن پہ ہیں. ہم ان سے خوش آمدید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب سلام عرض ہے اور بہت آپ کا خیر مقدم ہے، اظہار تشکر، آپ نے وقت دیا. مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مزارات اولیاء اور صالحین جو ہیں اس پر جو حاضری کا شرعی طریقہ ہے، اس پر علامہ عمر حیات قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مفتی محمد اسماعیل صاحب. ان دونوں بزرگوں نے بڑے شر و بست کے ساتھ بتا دیا کہ حاضری کا طریقہ کیا ہے. اب ہماری گفتگو ہو رہی تھی جو مروجہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ غیر شرعی طریقہ ہے. ڈھول ڈمکے کے ساتھ جانا وہاں پر ڈالی ڈالنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونا، پھر چادر ڈالنے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، اور بہت سی ایسے معاملات جو غیر شرعی ہیں. آپ کی آبزرویشن میں کیا آتا ہے کہ کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن سے ہمارے لیے اپنے مزارات کو خالی پاک صاف کرنا از بس ضروری بھی ہے اور ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہم لوگوں نے بہت اچھے موضوع پر یہ گفتگو رکھی ہے. اس میں معاشرے میں ضرورت بھی ہے اس کی، اور اہل سنت کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مزارات کے آداب اور حاضری کو واضح کرے تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکیں. صحیح. آپ فرما رہے ہیں کہ ان حضرات نے گفتگو کی ہے. میں چند چیزوں کی طرف توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہر شخص کو علم ہونا چاہیے کہ مزارات کی جو حاضری ہے وہ جائز ہے، وہ لازم نہیں ہے. صحیح. ہم سب کو یہ فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی مزارات پہ حاضری کو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم لازم نہیں سمجھتے کہ ضرور داتا صاحب کو جائے گا تو تب اس کا ایمان ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. یا فلاں بزرگ کے پاس جائے گا تو اس کا ایمان ثابت ہوگا. صحیح. ایسی لازم کا قول ہمارے اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت اس کو جائز سمجھتے ہیں. صحیح. ان چیزوں کی برکات ہیں، ان چیزوں کا فیض ہے. لیکن آگے جو غلطیاں ہمارے اندر آئی ہیں، صحیح، ان میں میرا خیال ہے سب سے پہلی تو یہ آئی ہے کہ ہم صاحبان قبور کے پاس ہی حاضر ہوتے ہیں. جو اس دنیا میں زندہ لوگ ہیں ان سے ہم استفادہ نہیں کرتے. صحیح. حالانکہ اسلام کا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے صحیح کہ اصحاب قبور جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، ان کا اگلا معاملہ ہے. دنیا میں جو حضرات موجود ہیں، پھر جو صاحب مزار ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس سے فیض پا سکے. صحیح. کیونکہ جو دنیا میں زندہ لوگ ہیں ان سے فیض پانا ایک طریقہ ہے تعلیم کا، تعلم کا، استفادے کا، افادہ کا. وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. صحیح. اور پھر
जो हमारे मसलन बुजुर्ग थे, ये जो शेख समनानी बुजुर्ग थे हमारे, बहुत बड़े सूफी आलम हैं, ये कचोचा वालों के बुजुर्ग, आप जरा उनके एक इश्तिहार छपता है अब तक उनके रिसाले में, उसमें उन्होंने मुरीदीन को अपने हदायत दी थी कि जिस शहर में आप किसी मज़ार पे जाएं सही तो बेशक मज़ार पे जाएं, लेकिन मज़ार पे जाने से पहले किसी आप जिंदा सूफी या आलम से जरूर मिलें ठीक है ताकि आप उससे इस्तिफादा कर सकें। सही तो ये तस्वुर जो है हमारे, मसलन हम जाते हैं काफिले लेकर मुल्क शाम जाते हैं, फलां जगह जाते हैं, तो ठीक। हम सिर्फ साहिब मज़ार पर ठीक है हाजिरी दें, हमें इनकार नहीं है, लेकिन जो जिंदा उलमा है उनको भी मुलाकात करना, उनसे इस्तिफादा करना, ये जो तरीका है इसको हमने छोड़ दिया है। हालांकि सही। ये जो तरीका था, शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मैंने पढ़ा, सही वो फरमाते हैं कि सोए हुए शेर से जागती हुई बिल्ली बेहतर हुआ करती है। अल्लाह अकबर तो हम इन तस्वुरात को भी तो अपने ज़हन में रखें। सही और तीसरी चीज जिसकी तरफ मैं हाजिरीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि हम सारा कुछ जो अखराजात हैं हमारे वो मज़ारात पर हो रहे हैं। वो जो मदारस है दीनी मदारस या उन बुजुर्गान दीन का जो मिशन था वो तो खो चुका है, वो तो खत्म हो चुका है। मसलन हमने दाता साहब सोने का दरवाजा लगा दिया है, 1000 साल गुजर गया, कशफुल महजूब की शरह किसी ने नहीं लिखवाई, सही और कशफुल महजूब लोगों को समझाती होगी, मुझे तो नहीं समझाती। सही मैं तफसीर कबीर का मुतरजम हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे कशफुल महजूब का एक सफ़ा नहीं समझ आता कि क्या लिखा है दाता साहब ने। अल्लाह अकबर उनकी जो तालीमात थी, जो मिशन था, वो खो चुका है। सही हम सिर्फ दरवाजों लगाने पर खुश हो गए हैं। हालांकि अगर आप देखते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो वसीयत है, उन वसीयतों में एक वसीयत शामिल है कि आपने बुलाया था हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा नामजद हो चुके थे, सही और सैयद आयशा जो उम्मुल मोमिनीन, उनको बुलाया। और दोनों हस्तियां आप लोग जानते हैं कितने बड़े मुकाम की हैं। उनसे आपने फरमाया था कि मेरे जिस्मानी दोनों कपड़े उतार लेना, तीसरा कपड़ा इसमें शामिल करके इनको मेरा कफन बनाना। सही उन दोनों हस्तियों ने कहा कि हमें आप इजाजत दें कि नया कफन हम आपको पहनाएं। उन्होंने कहा कि आपको इल्म में नहीं कि मैं कब्र में जा रहा हूँ, अल्लाह और अकबर मेरे अमाल अगर अच्छे हुए तो मुझे जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, सही और अगर अमाल मेरे अच्छे ना हुए तो पहला भी छिन जाएगा। सही तो उन्होंने कहा जी फिर क्या करें? तो फरमाया कि दुनिया में जिंदा आदमी जो है नंगा, वो ज्यादा मोहताज है इस बात का। सही आज हम कुरान लिख कर 10-10, 20-20, 40-40 चादरें बाजारों पे चढ़ा रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना, क्या कुरान लिखना इन चादरों पर जायज था? कि आला हजरत फादर बरेलवी को आप पढ़े तो वो कहते हैं कि मजार पे एक चादर चढ़ा लो, जब तक वो फटे ना, पुरानी ना हो, दूसरी ना चढ़ाई जाए। सही हम कहाँ जा रहे हैं? जिंदा उम्मत हुजूर की भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, हमें उसका होश ही कोई नहीं रहा, और हमने सारा पैसा जो है वो मज़ारात पे लगा दिया है। ये यतीमगान, ये हुजूर के मेहमान, ये बेवगान, ये दरसे निज़ामी पढ़ने वाले लोग, ये दीन पढ़ने वाले लोग, ये स्कूल पढ़ने वाले लोग, उनकी फीसें पास नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? या तमाम इस्लाम ने हमें ये नहीं समझाया कि जिंदा आदमियों की जरूरियात जो है वो सारी पूरे करो? हाँ ठीक है, बुजुर्गों ने कहा था कि इनका इज्जत और एहतराम और वकार, लेकिन उसका माना ये तो नहीं कि आप सारा सोना उस पर चढ़ा दें और जिंदा लोग भूखे और प्यासे मर जाएं। हम तमाम हाजरीन को, जियारत करने वालों को, हाजिरी देने वालों को इन तमाम मामलात पे गौर व फिक्र करना जरूरी है। और अगर हम इन तालीमात की तरफ नहीं आते तो कोई कायनात की ताकत हमें संभाल नहीं सकती। हमें चाहिए हम शरीयत के मामलात को वलीयत दें, और इसमें कोई बिला लौमत लाइम बिला खौफ बात करें। हम जो अहले सुन्नत का मसलक था वो ये तो नहीं था कि जिंदा लोग भूखे मर जाएं और आप मज़ारात बनाते फिरें। एक और बात तमाम सूफिया तमाम सूफिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने दौर में खिदमत खलक के सबर को उजागर किया, बहुत खूबसूरत और फिर साथ साथ जो एक जिंदों की जरूरियात थी वो पूरी की, और उसके साथ ठीक है साहिब मज़ार से हाजिरी दें और फैज पाएं। और अगर ये बुनियादी चीजें हम अपने मुआशरे में नहीं करते तो फिर अहले सुन्नत का कोई रखवाला नहीं होगा, कोई मुहाफिज नहीं होगा। लोग धमाकों की तरफ चले जाएंगे जिस तरह हो चुका है। एक बुनियादी चाहिए
हम अपने मामलात को किताब और सुन्नत की रोशनी में हल करें ठीक है, ताकि किसी सही। को इतराज करने का मौका न मिले। एक बुनियादी सवाल मुफ्ती साहब आपसे मैं करना चाहूंगा। आपने सोने के दरवाजे की बात कर दी। हमारे यहाँ यानी ये तसव्वुर है और इसको हम समझना चाह रहे हैं, और मैं खुद जाती तौर पे भी समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ एक सोने के दरवाजे की बात नहीं, हमारे यहाँ जो मिज़ारात तैयार हो रहे हैं उस पर कई कई करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसका शरई तसव्वुर क्या है? देता इस्लाम, कुब्बा बनाया जा सकता इस्लाम है? नहीं जी, मैंने आला हजरत से बढ़ के सुन्नी कोई है? जी नहीं। मैंने अर्ज किया कि वो फरमाते हैं कि जब तक चादर पहली पुरानी और बुसीदा ना हो जाए दूसरी चादर ना चढ़ाएं। सही। ये जाए क्या? अच्छा, फिर चराग का मसला उनसे पूछा गया। सही। फिर चराग जलाना जो है मजार, उन्होंने कहा साहिब मजार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई वहां को कुरान करीम पढ़ने वाला है तो फिर जला लो। सही। या कहा कि रास्ता है तो फिर जलाओ। ठीक। अब तो इतनी रोशनी वहां हम करते हैं कि कभी मस्जिद में रोशनी जाहिर करना इस्लाम इजाजत नहीं देता। सही। हम तो चाहिए जाए कि मज़ारात की बात करें, तो हमें चाहिए कि हम इसराफ के जो हदूद है तकाज़े, हमारे यहाँ ये मशहूर हो गया कि नेकी में इसराफ है ही कोई नहीं। सही। हालांकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी जारी पानी पर बैठकर वुजू कर रहा था, बार बार अपने अज़ा को धो रहा था। सही। तो आपने उससे मना फरमाया 3 दफा दो जायद न करो। उन्होंने कहा हुजूर पानी जारी है, क्या मसला? फरमाया इसमें भी इसराफ है। अल्लाह अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी है हमें। हर ये तो नहीं कि आप चादरें चलाते चले जाए, सोना लगा रहे सोना लगाते चले जाए। भाई तेरे पड़ोसी को भूखा है, तेरा ड्राइवर भूखा है, तेरा मुलाजम भूखा है, तू क्यों नहीं पूछता उसको? तेरे सगे भाई बहन भूखे हैं, उनकी फीस नहीं पूरी हो रही, आप उनको। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप मज़ारात की बात करते हैं, मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पढ़ा कि मस्जिदों को मुंडियां बनाओ, मनार ना बनाओ, क्योंकि आप देख रहे थे कि मेरी उम्मत भूखी रहेगी और लोग जो है वो मीनारों पर पैसा लगा देंगे। आज भी हमें इस्लाम की तालीमात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। आखिरी बात, और जो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उसमें हमें आपसे रहनुमाई मिले। जैसे आपने फरमाया एक चादर जब तक वो बसीदा या फटती नहीं है उसके बाद उसके अलावा दूसरी चादर नहीं डालनी। मिज़ारात के में क्या क्या तस्वुर है? कितना की मिज़ार बनाया जा सकता है? कितनी उसकी बुलंदी हो, कितनी शाया निशान हो? एक बालिश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऊँटनी के कोहान की तरह। हमारे जो सैयद फारूक और कादरी साहब हैं गड़ी खैरू के, उन्होंने बकायदा मज़ारात अपने पस्त कर लिए हैं। हमें बकायदा इस्लाम ने इजाजत दी है कि जनाब तुम ज्यादा से ज्यादा ऊंट के कोहान की शक्ल कब्र जो है वो ऊंची कर सकते हो। ये जो ऊंची ऊंची कब्रें बना दी हैं इनमें इस्लाम का कोई तस्वर नहीं है। और ये जो बादशाहों के महलों की तरह जो मिज़ारात बने हुए हैं उनका क्या जी मेरे अर्जे के इस तरह के तस्वुरात देखे ना, मेरे अर्जे के इस्लाम ने पक्की कब्र बनाने से मना किया है। सही। ये जाए कि हम इतने महल्लात खड़े कर लें, ये बादशाहों ने बनाए। और उलमा बकायदा हजरत इमाम शाफई के दौर में मैंने पढ़ा, उन्होंने बकायदा अपना फतवा किताबुल उम्म में वो फतवा मौजूद है, आपने फरमाया था कि ऐसे मज़ारात की इस्लाम इजाजत नहीं देता। और बाद में फिर लोग हम लगे लकीर के फकीर बने रहे। हम सबको इन चीजों का जायजा नेर सिरे से लेना चाहिए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इजाजत मौजूद है, कब्रें हैं आप कच्ची रखें। ये क्या मसला है कि आप ऊंची ऊंची कब्रें बना लेते हैं और पूरे पूरे जनाब कदावर कब्रें होती हैं, ये कोई तस्वर नहीं है इस्लाम का। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तस्वर ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऊंट के कोहान की शक्ल की कब्र बनाएं और वो भी कच्ची रखें। सही। हाँ, अगर कोई वहां को फातिहा पढ़ने आता है तो सादा सा कमरा बनाए ताकि लोग गर्मी सर्दी से महफूज रह सकें। सही। ये तो कोई नहीं है कि सारा पैसा मज़ारात में लगा दें और जिंदा लोग जो है वो भूखे मर जाएं और इस्लाम का ये तस्वर हम वाज़े करें, फिर कौन सा इस्लाम है जिसको लोग पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हम बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी बातें क्लियर हो गई। शायद आप कहते, अल्लामा उमर रियाज साहब कहते, मैं कहता तो हमारी तबे नाजुक पे गिरां गुजरती। मुफ्ती साहब ने बड़ी शरोबस्त के साथ खूबसूरत औरतें और मर्द मिज़ारात पे। वक्त मेरे पास मुख्तसर है और मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी दो जुमलों में आपसे जवाब मिल जाए। औरतें मर्द जमगट्ठा लगा हुआ है, कोई पर्दे का है ख्याल नहीं, कोई जो है वो बाजू से बाजू टकरा रहे हैं, कोई हया का ख्याल नहीं है। क्या यही बुजुर्गों का अदब है? यही वलियों के साथ मोहब्बत है? यही सुन्नियत है? देखिए शाह साहब, इसमें मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा। दूसरे भी उलमा की 2 तबके हैं। ठीक।
بعض علماء ہیں جو کچھ شرائط کے ساتھ خواتین کو قبرستان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر پر، صحیح، قبرستان میں شرائط کے ساتھ صحیح، کنڈیشن لگاتے یعنی ہیں، پردے کے ساتھ ہو، محرم ساتھ ہو، آوزاری نہ کرے، بے صبری نہ کرے، اپنے عزیز کی قبر پر ہو، شرائط لگاتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک ہے جی. جبکہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے. صحیح، اعلی حضرت کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، مجدد جو ہے نا وہ دور تک نور بصیرت سے دیکھتا ہے. وقت میرے پاس بہت میں مختصر ہے، اتنا میں کہ چاہوں گا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع کیا ہے، فرمایا وہ گھر سے ایصال ثواب کریں. بلکہ آپ نے اپنے ایک جمل النور ان کا رسالہ ہے اس موضوع پر، صحیح، اس میں یہاں تک آپ نے لکھا، فرمایا جب عورت کسی مزار پر جاتی ہے نا صحیح، تو یہ نہ پوچھو کہ جانا جائز ہے کہ ناجائز، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو جب تک گھر لوٹ کر نہیں آتی اس پر لعنت برستی ہے. صحیح، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے دلائل دیے ہیں اس میں، صحیح، ٹھیک، اور اسلاف کے بزرگان دین کے حوالے سے یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں عورت مزار پہ جائے گی، قبر پہ جائے گی تو لعنت پڑے گی اس پر، حرام ہے، منع ہے بالکل، منع اس ہے، کے ٹھیک ہے، بالکل ممانعت ہے. میں یہاں ضمناً یہ بھی بات عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ کسی قبر کے سامنے جا کر حد رکوع تک جھکنا بھی منع ہے. ہاں جی، اس پہ میں آتا ہوں. جن اہل علم نے، جن بزرگوں نے عورتوں کو مزارات پہ جانے کی اجازت کچھ اپنے دلائل کے پیش نظر دی، میں چاہوں گا اگر اس میں جو کنڈیشنز انہوں نے بیان کی ہے تھوڑی سی آپ ان کی بھی وضاحت کر دیں. یعنی اگر کسی نے اجازت بھی دی ہے تو وہ یہ اجازت نہیں جو بنا لی گئی ہے. صحیح نہیں، وہ جیسے ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے اس میں کہ اس کا محرم ساتھ ہو. صحیح، ٹھیک ہے جی. کہ بڑے بڑے سفر کیے جاتے ہیں، محرم ساتھ نہیں ہوتا، دور دور تک مزاروں پہ جایا جاتا ہے، محرم ساتھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے جناب؟ یا یہ نہ، اس میں گزارش یہ ہے کہ سب سے ایک اصول کی بات دیکھی جائے گی، ٹھیک، کہ جس طرح بھی ہم سفر کرتے ہیں نا اس کی آخر کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، صحیح، کوئی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، آخر جو انسان ساؤنڈ مائنڈڈ ہے اس جو قدم اٹھائے گا کوئی مقصد ہوگا اس. صحیح، مزارات پہ جانے کا جو مقصد ہے وہ چونکہ دعا ہے وہ کہیں سے بھی پہنچ سکتی ہے، اس کے لیے مزار پہ جانا شرط نہیں ہے. صحیح، ایصال ثواب کرنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہیں سے بھی. ٹھیک، خوبصورت. جہاں تک ان کو بزرگوں کا فیض حاصل کرنا ہے، ان کی روح کی توجہ ان کو ایصال ثواب کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ 10 رینڈ صندوق میں ڈال کے. ٹھیک، تو وہ بہتر طریقہ ہے گھر سے. ضرورت کو میں نے عرض کیا نا، خواتین کے لیے جو چیز اسلام نے کنڈیشن لگائی ہے، جو اسلام نے جس چیز کا لحاظ رکھا ہے، وہ بسا اوقات پردے میں رہ جاتی ہے اور ہم کسی سطحی بات پہ زور دے دیتے ہیں. ٹھیک، خواتین کے لیے ہے کہ ان کی پروٹیکشن، صحیح، ان کو فتنے سے محفوظ رکھنا، ٹھیک، ان کی حفاظت مقصود ہے، نہ کہ انہیں کسی چیز سے محروم کرنا. ٹھیک ہے، خواتین نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں طلب کی تھی کیا؟ صحیح، تو جواب کیا تھا؟ کہ آپ کی عبادت جو گھر میں آپ کی خدمت ہے، جو آپ کی سروس، بہت ساری اور چیزوں کا آپ نے ذکر کے فرما دی. یہ ٹھیک، تو خواتین کی جو ضرورت ہے ایصال ثواب ان کے کرنے کی یا صاحب مزار سے فیض حاصل کرنے کی، وہ گھر سے دعا کرنے میں پورا ہو جاتا ہے اور وہ باہر نکلیں گی، بالخصوص جب کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہوگا، پروٹیکشن نہیں ہوگی، فتنے کا اندیشہ ہے. علماء یہ بھی لکھتے ہیں جی کہ وہ خواتین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو فتنے کی کوئی نیت نہیں ہے، ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک نیت سے اور سنسیئرٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی تو نیت فتنے کی نہیں ہے، جو آپ پہ نظر کرے گا اس کی نیت کی گارنٹی کون دے گا؟ صحیح، اس اعتبار سے خواتین کا اپنے گھر میں رہنا، تحفظ، پروٹیکشن اس میں ہے. صحیح، اپنے جو حضرت فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، بات کے علماء کی اس میں آراء ہیں، لیکن جو اعتدال والی رائے یہی ہے کہ قبر میں جانا، قبرستان میں اپنے کسی عزیز کی قبر تک جایا جائے ایسے وقت میں جب ہجوم نہ ہو، ٹھیک، رش نہ ہو، قبرستان میں جو عام قبرستان ہے، اور محرم ساتھ میں ہو، محرم ساتھ ہو، بندہ اپنا ساتھ میں ہو جو پروٹیکشن سے وہاں لے جائے حفاظت سے اور واپس لے بھی آئے. ٹھیک ہے، پھر وہاں جب پہنچیں گے تو آداب ہوئی ہوں گے جو حضرت نے بیان فرمائے. بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اور پھر بے صبری نہ کرے، یہ عام صورت، ہاں یہ تو شرط ہے، اس لیے کہ اگر وہاں کرے گی ایسی آؤ فغاں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. تو پروٹیکشن سے جانا، محرم کے ساتھ ہو، اپنے قبرستان بڑا ہوتا ہے اور بھی قبریں ہوتی ہیں، تو فوکس کر کے جو اپنے عزیز ہیں ان کی قبروں تک جانا اور کہیں فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے محرم کے ساتھ لوٹ آنا. حضرت اب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ بات کر رہے تھے کہ بوسہ بھی نہیں دے سکتے، قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز. سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ نہیں جائز. قبر کو بوسہ حرام ہے سجدہ تعظیمی. اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، بڑے دلائل دیے ہیں، تقریباً اس میں 90 سے زائد فقہا کے اقوال ہیں.
50 کے قریب قبر قرآن و کو حدیث سجدہ نہیں کیا جا سکتا، قطعاً نہیں طواف کیا جا سکتا ہے، سوائے بیت اللہ کے کسی اور مقام کا طواف جائز نہیں، جائز اعلیٰ نہیں ہے، حضرت نے بالکل سجدہ بھی واضح نہیں کیا جا کھلا سکتا قبر کو، قبر کی طرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ تو درکنار، کسی قبر کے سامنے حد رکوع تک جھکنا بھی ممنوع ہے، قبر کی طرف جھکنا بھی ممنوع، ممنوع ہے حد رکوع۔ زمین بوسی جائز ہے، قبر کو تو چلے نہیں چوما، لیکن اس سامنے جو زمین ہے یا چوکھٹ جو ہے دروازہ ہے اس کو چوم لیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کوئی عالم ہو صحیح، کوئی پیر ہو، ٹھیک ہے، اس کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، صحیح، اس کے سامنے کی زمین کو چومنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، زندہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے والی زمین کو ہاں جی چومنا اس سے بھی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا احتیاط والا راستہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیا ہے، اس میں شاہ صاحب آج جو یعنی الزامات دیے جاتے ہیں قبر پرستی کے اور اس حوالے سے اس میں مختلف ہمارا نا، کچھ نہ اس میں ہمارا کچھ قصور تو ہے نا، یہ نہیں قصور یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ایجوکیٹ نہیں کیا۔ ایجوکیٹ نہیں کیا۔ ایک چیز میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کون ذمہ دار ہے یہ ہمارے مزارات میں؟ میں عرض کرتا ہوں ہمارے مزارات میں یہ سب باتیں آپ نے کہا، علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں حرام ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے، مفتی خان محمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں حرام ہے، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اختلاط نہ ہو، اختلاط، مرد اور عورت اکٹھے جناب جا رہے ہیں، اور شاید دنیا داری کی کسی جگہ میں اس طرح نہ جس طرح مزارات میں ہو رہا ہے، جو صاحب سجادہ زیب سجادہ جو وہاں پہ والیان ہیں، اگر وہ ان سب چیزوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی نظروں کے سامنے ان بزرگوں کے نذرانے بھی مل رہے ہیں، کوٹھیاں بن گئی، بگلے بن گئے، زمین مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہم بے بس ہیں، ہم لوگوں کو روک نہیں سکتے، کیا وہ جواب دہ نہیں ہوں گے یہ جتنے غیر شرعی کام ہو رہے ہیں؟ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ ذمہ دار کون؟ جی میری ناقص سوچ میں 3 طبقے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک جو جاتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، چند جملوں میں جی، بالکل 3 جملوں میں، جو جاتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، ٹھیک، اس کو یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس جگہ جانے کا پروٹوکول کیا ہے، ایک وہ ذمہ دار ہے۔ ایک جو اصحاب مزار جو ان کے صاحب سجادہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ٹھیک، آپ انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مکمل ذمہ داری ان کی ہے، یا وہ تعلیمات ان کو زبانی بھی لوگوں کو دیں، ٹھیک، پرنٹڈ بھی دیں، وہاں پر آداب جو ہیں وہ ریٹن بھی موجود ہوں ہر لینگویج میں، تاکہ لوگ ان کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا وہ حاضری دیں۔ تیسرا طبقہ علماء کا ہے۔ جب ہم مختلف مواقع پہ اجتماعات میں، جمعہ کا موقع ہے یا دوسرے مواقع ہیں، تو ہماری گفتگو کتنی تربیتی ہوتی ہے، ہم جو معاشرتی بیماریاں ہیں ان کو کس حد تک ڈائیگنوز کرتے ہیں اور ان کے لیے پراپر اس کی ریمیڈی ایڈوائز کرتے ہیں۔ علماء کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ میں حضرت کی جو آپ نے بار بار اعلیٰ حضرت کا جو حوالہ جات دیے، خود بھی ان کی تعلیمات پڑھ کے اور حضرت سے سن کے بھی بڑا میں نے انجوائے کیا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت پہ یہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو قبر پجاری بنا دیا، ٹھیک ہے، مشرک بنا دیا، بدعتی بنا دیا۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بندگان خدا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تو پڑھ کے دیکھو، صحیح، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اتنی کلیئر ہیں اور اس قدر وہ اسٹرکٹلی شریعت پہ بیسڈ ہیں کہ اگر ان کو یہ اہل سنت آج فالو کریں تو ان تمام بیماریوں کو خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چاہے جائے کہ ان کو الزام دینا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کا رواج دیا ہے، تو اس کے ذمہ دار 3 ہی طبقے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرما دیا 3 طبقے ہیں، ایک جانے والا، گھر سے جانے والا، ایک صاحب سجادہ جو وہاں پر موجود ہے، اگر تو وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، صاحب سجادہ نہیں ہے، کوئی زیب سجادہ نہیں ہے، پھر تو نہیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے 2 جملوں میں صاحب سجادہ جو وہاں پر موجود ہیں، وارث ہیں صاحب مزار کے، وارث ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے ان خانقاہوں کو علم دین اور اشاعت دین کا مرکز بنائیں، اشاعت دین کا مرکز بنائیں، تجارت کا مرکز نہیں ہونا چاہیے، تجارت کا مرکز نہ ہو، وہ تعویذ گنڈوں کا کارخانہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں بیٹھ کر صرف نذرانے بٹورنا ان کا وہ کام ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں جناب، وہ عجیب عجیب لمبی لمبی گتے ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی کیا، بھنگی، چرسی، نیلے پیلے ہرے، یہ جو مختلف دمال قسم ہو کے رہے ہیں، دمالیں، کیا کچھ یہ ہو رہا ہے آگ جل رہی ہے اور دیوے لوگ آگ پہ ناچ رہے ہیں، یہ سب خلاف شریعت اور حرکات ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اونرشپ لیتے ہیں ان میں سے ہرگز نہیں، ہم کسی چرس پی رہے ہیں، عورتیں وہاں پہ ناچ رہی ہیں، مرد جناب آگ جلا کے اس پہ ناچ رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی بھی لمبی گت رکھ لینی ہے، وہ پتھر وہاں پڑے ہیں ان کو جسم پہ مار رہے ہیں، کسی ایک مزار پہ ہونے والے کسی ایک دنیا بھر میں کسی ایک مزار پہ ہونے والے کسی غیر شرعی کام کا ہم 1 سیکنڈ کا بھی ہم اس کی اونرشپ نہیں لیتے، وہ ساری غیر شرعی ہیں، اور شریعت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہاں ساری باتیں وضاحت سے کمی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں شریعت کو سیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور اس میں نے عرض کیا کہ 3 طبقے ہیں، جانے والا،
वो साहिब सजादा जो वारिस हैं उनका फर्ज, अगर आप फरमा रहे हैं कि जो दुनिया से चले गए तो कोई तो है ना उसका, वहाँ तालीमात क्यों नहीं लिखी हुई लगी हुई, उन पर बोर्ड लगे आवेदन क्यों नहीं, वहाँ के आने वालों को इन आदाब का ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर उलमा का तबका, उलमा की क्या जिम्मेदारी है हज़रत? उलमा की जिम्मेदारी है कि वो मिंबर व मेहराब के ज़रिए, अपनी कलम के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए अवाम उन्नास को इन बारगाहों में हाज़री के आदाब से रूशनास करवाएं, तरबियत करें, अकायद भी दुरुस्त करें और उनके अमाल के अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। और मीडिया की जिम्मेदारी है हज़रत? जनाब ये आज हम मीडिया पे बैठ के किसी हद तक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और मीडिया का हम पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं कि नाजरीन देख रहे हैं जो हम अर्ज़ कर रहे हैं और फिर हम एक्सेसिबल भी हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें हम यहाँ उनका अहाता कर सकें, लेकिन उलमा एक्सेसिबल हैं, उनसे रसाई हो सकती है। जो कुछ हमारी मालूमात हैं हम भी हाज़िर खिदमत हैं, कुतुब मौजूद हैं, उनका रेफरेंस दिया जा सकता है, कुतुब मुहैया की जा सकती हैं। ये दलील बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम रहनुमाई कहाँ से लें। अगर किसी को मरीज आना तो डॉक्टर के पास पहुंच ही जाता है। हमें बाकी जरूरियात पूरी करने के लिए एक सुपरमार्केट में दूसरी तीसरी में चले जाते हैं और हम उस वक्त तक घर नहीं लौटते जब तक हमारी जरूरत पूरी ना हो। तो यहाँ हम घर में बैठ के कहते हैं कि हमारी जरूरत पूरी नहीं हो, तो यहाँ घर में डिलीवर करने तो शायद कोई ना आए, हमें भी कदम उठा के उन चीजों को सीखना होगा। बहुत शुक्रिया। बल्कि हम ये चाहेंगे कि इस पर बड़ा तफसील के साथ फिर भी कुछ प्रोग्राम ऐसे मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया के प्लेटफॉर्म से मजीद ऐसे प्रोग्राम होने अब तैयार है, मजीद ऐसे प्रोग्राम करने इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज बड़ा सेंसिटिव डेलिकेट मौजू था हमारे पास, मज़ारात पे हाज़री का सही तरीका क्या है। बहुत सी मिसकंसेप्शंस दूर हुई, बहुत सारे बातें उनकी इस्लाह हुई, उसका सही तरीका फैज़ किस तरह हासिल किया जा सकता है उसको हमने सीखा। उलमा और मशाइख की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मकसद के लिए उठ खड़े हों और जो भी गैर शरई काम हो रहे हैं उन्हें अपने जो कलमी और तबलीगी जिहाद है उसके ज़रिए इन तमाम उमूर को रोकें। अल्लाह ताला मेरा आपका खात्मा सच्चे दीन पर फरमाए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। इन बुजुर्गों और मुफ्ती खान मोहम्मद साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें सही शरीयत वाला रास्ता दिखाया। आइंदा फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ असद अली शाह से इजाज़त तलब है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।